السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 195 سے۔ فارسی کے ایک شعر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: نفس کی پیروی سے بچو، کیونکہ راہ خدا میں اس بیابانی درندے سے بڑھ کر لوگوں کو پچھاڑنے والا درندہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی خود کو تمام روحانی آلائشوں سے شرع کے مطابق پاک کرنا اگرچہ ایک ہمت طلب کام ہے اور نفس پر گراں گزرتا ہے، لیکن خوش نصیبی، نجات اور فلاح و سعادت کے واحد سبیل یہی ہے۔ قد افلح من زکا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ: جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک رکھا وہ کامیاب ہوا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم ضرور اسے ایک پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ: زحمت اٹھائے بغیر خزانہ ہاتھ نہیں آتا، اے جان برادر، اجرت اسی کو ملتی ہے جس نے کام کیا ہو۔ اس دنیاوی زحمت کی تلافی آخرت میں اجر کی صورت میں ضرور ہوگی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو اعمال گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیج چکے ہو، ان کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ آرائش بذریعہ ذکر و فکر۔ تخلیہ یعنی انسان کو برائیوں سے پاک و منزہ اور خالی کرنے کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے تخلیہ یعنی نفس کی آرائش۔ آرائش نفس ذکر خدا اور فکر خدا پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نفسانی آرائش کائنات کو مد نظر رکھ کر صفات خدا کے بارے میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں، شب و روز کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و غوص کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوندا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ معرفت اور عبادت اور ہمیشہ کی سعادت کا وسیلہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو عبث کاموں سے پاک و منزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ غور و غوص۔ سورہ روم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری ہے: کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر میعاد کے واسطے پیدا کیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کی بات نہیں مانتے، یعنی بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کے منکر ہیں۔ دنیاوی پیش رفت۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری: یہ لوگ دنیاوی زندگی ظاہری حالت کو سب کچھ جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آج کل اکثر لوگوں کی سوچ دنیاوی نمود و نمائش تک محدود ہے، اس لیے وہ محض دنیاوی فائدے والی تعلیم پر اکتفا کرتے ہیں، صرف اپنی دنیا سنوارتے ہیں۔ انسان نے محض دنیاوی ترقی اور پیش رفت میں کمال حاصل کیا ہے۔ آدمی زراعت، سائنس اور صنعتی علوم کی بلندیوں کو چھو چکا، علم طب میں حیرت انگیز ترقی کی، دل کا آپریشن کیا جاتا ہے اور تبدیلی دل بھی عمل میں لائی جاتی ہے، مگر صد افسوس کہ روحانی عوارض پر توجہ صرف نہیں کی جاتی۔
جدید اختراعات اور ہمہ قسم کی سہولیات زندگی فراہم کی گئی ہیں، مگر قلبی سکون کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ انسان زمینی حدود پھلانگ کر فضا میں پہنچ گیا ہے۔ 30,22,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چاند کی تخسیر کر لی گئی، مگر صد افسوس کہ دل کو مسخر نہ کر سکا۔ وہم و گمان سے بعید مقامات تک پہنچ گیا ہے، مگر روحانی لحاظ سے مزید پیچھے ہٹ گیا، چوپایوں سے بدتر ہو گیا۔ اس کو یہ بھی علم ہو گیا ہے کہ نظام شمسی اپنی آخری عمر کو ہے، لیکن اس کو دنیا کے فنا ہو جانے کا خیال نہیں آتا۔ وہ ہر روز انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسے یہ بھی علم ہے کہ ہر شخص اس فانی دنیا سے کوچ کر جائے گا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسے موت کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ جہاں اور بھی ہیں، لوگ اس بات پر توجہ کیوں نہیں دیتے کہ جب اس دنیا کی ہر شے میں ایک حکمت اور دانائی پوشیدہ ہے تو اس کے وجود کی بھی کوئی حکمت ہوگی۔ یہ دنیا محض بے فائدہ اور فنا ہو جانے کے لیے خلق نہیں کی گئی۔ پس بعد از موت بھی ایک حیات ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی ایک اور جہاں ہے، ایک ایسا جہاں وحشتناک زندگی سے خلاصی کے بعد خوشی اور سکون فراہم آ سکتا ہے، ایک ایسی خوشی جس کے ساتھ غم مخلوط نہ ہو۔ دنیا ذریعہ معرفت ہے۔ خدا نے انسان کو عقل اور صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اس دنیا کی خلقت پر غور کرے اور پھر اس کے ذریعے علم اور عرفان حاصل کرے۔ یہ دیکھے کہ پست ترین مخلوق بھی حکمتوں کا خزانہ ہے۔ صاحب حکمت خالق پر یقین حاصل کرے اور اس بات پر بھی غور کرے کہ اس کی خلقت میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس تلاش حکمت کو وہ کلام خدا اور محمد و آل محمد کی روایت کے وسیلے سے آسان بنا سکتا ہے۔ اس طرح اسے علم ہو جائے گا کہ اسے معرفت خدا اور عبادت خدا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ صفات و اخلاق کے اعلیٰ کمالات کے حصول کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی پاکیزہ زندگی تک رسائی کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ ایسی نعمات کی بصیرت کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، ان لوگوں کے اچھے اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ اے دائرہ امکان کا مرکز اور عالم کون و مکا کا ماحصل، تو جواہر ناسوتی کا سلطان اور مظاہر لاہوتی کا سورج ہے۔ تو کب تک علائق جسمانی میں گرفتار رہے گا اور چاہے طبیعت میں گرا رہے گا، اور کب تک صرف بدن کی تربیت میں مصروف رہے گا، در عدن کو چھوڑ کر خزف ریزوں پر قناعت کرتا رہے گا۔ سینکڑوں اقلیم تیرے منتظر ہیں، اے یوسف مصر، اپنی آپ کو چاہے کنعان سے باہر نکال، اور جب تو چاہ سے نکل آئے گا تو اپنے وجود مصر کا والی اور اپنی سلطنت شہود کا حکمراں بن جائے گا۔ لیکن تو عقلی معرف سے دور ہے اور عالم محسوس کی زیب و زینت کا فریب خوردہ ہے۔ تو اپنا اصل وطن بھلا چکا ہے اور لا و لیب میں خوش ہو رہا ہے۔ اپنی خودی کو پہچان اور دیکھ کہ تو کیا ہے، اور یہ بھی دیکھ کہ تو نے کس سے دل لگایا ہوا ہے اور کس کا مصائب ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا اور دو عالم، ایک فانی اور ایک باقی رہنے والا بنایا۔ اس میں خداوند تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کی جمالی صفات پر نظر کریں، یعنی خدا کی قدرت، حکمت، دینائی، جود و کرم جیسی صفات پر غور کریں، پھر خدا کی جلالی صفات کو سامنے رکھیں، یعنی خدا کے عدل و انصاف اور کافروں یا ظالموں پر اس کے قہر و غضب پر توجہ حاصل کریں۔
اس موضوع کی مزید وضاحت کسی مناسب مقام کے لیے ابھی ہم اور چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ تدبر و تفکر سے بڑھ کر بہترین عبادت اور کوئی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، غور و فکر کے ذریعے خود کو تنبیہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں باب تفکر میں یہ حدیث موجود ہے، بہترین عبادت خدا اور اس کی قدرت میں فکر کرتے رہنا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، عبادت نماز روزہ ہی زیادہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اصل عبادت تو خدا کے امور میں غور و فکر کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بحار الانوار جلد 15 صفحہ نمبر 195 میں درج ہے، ابو ذر کی اکثر عبادت غور و فکر اور عبرت کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس روایت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت بھی موجود ہے، یعنی ایک گھڑی کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ معیار عبادت معرفت پر منحصر ہوتا ہے، غور و فکر کا نتیجہ معرفت میں اضافے کی صورت میں ہوگا، اس سے معیار عبادت اور ثواب بھی بڑھے گا۔ ممکن ہے عادی عبادت کے ذریعے جو معرفت حاصل نہ ہو وہ غور و فکر والی ایک ساتھ کی عبادت سے حاصل ہو جائے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ عبادت کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے اور بس غور و فکر ہی شروع کر دیا جائے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ خدا کی عظیم قدرت اور زبردست نعمت پر غور کر لیتے تو وہ راہ مستقیم پر لوٹ آتے اور دوزخ کے عذاب سے ڈر جاتے۔ تفکر نیکی اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اصول کافی میں امیر المومنین کا ارشاد ہے، تفکر نیکی کی دعوت دیتا ہے اور عمل کی طرف بلاتا ہے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی یوں تشریح فرماتے ہیں، اس حدیث میں ہر قسم کا تفکر شامل ہے۔ خدا کی عظمت کے متعلق تفکر انسان کو خوف خدا اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی نعمتوں کے فانی ہونے کا خیال انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ بوقت ضرورت ان کو ترک کر دے۔ لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑنے سے آدمی کو اپنی اصلاح کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں ظالموں اور بدکاروں کو خدا اور اہل دنیا کی طرف سے سزا ملتی ہے تو وہ خود ظلم، برے اعمال اور اخلاقی قباحتوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ عبادتوں کے اسرار اور رموز پر تفکر سے اسے ہدف معلوم ہوتا ہے اور وہ بہتر طور پر پوری توجہ کے ساتھ عبادات سر انجام دیتا ہے۔ انسان آخرت کے اعلیٰ درجات پر تفکر سے ان کے حصول کی تک و دو کرتا ہے۔ احکام دین اور شرعی مسائل پر تفکر اس پر منتج ہوتا ہے کہ انسان صحیح نہج پر ان پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ اخلاق اور اچھی صفات میں تفکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ان کے حصول پر آمادہ ہو جاتا ہے اور خود کو ان سے آراستہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اصول کافی میں حسن بن سیقل کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک گھڑی کا تفکر رات بھر کے قیام کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو کس انداز سے تفکر کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا، اس کو کھنڈر یا ویران مکان کے پاس سے گزرنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ تیرے مکین کہاں ہیں؟ تیرے معمار کہاں ہیں؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ تم میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب گزر گئے ہیں۔ تفکر سبیل معرفت ہے۔
کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے خدا کی نشانی ہے۔ تفکر سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہے۔ متحرک چیز کو حرکت میں لانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ اسی طرح انسان جب پورے انہماک سے تفکر کرتا ہے تو اسے ہر شے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور غرض اور مقصد پوشیدہ ضرور نظر آتی ہے۔ بس وہ یہ نقطہ سمجھ جاتا ہے کہ ان چیزوں کا خالق بہت بڑی حکمت اور دانائی والا ہے۔ اس نے تمام کائنات کے نظام کو ہر طرح سے سنبھال رکھا ہے۔ جانور ہوں یا انسان، سب کا نظام زندگی بہت سی مصلحتوں کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ انسان کو بھی ایک حد تک نظام سنبھالنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ وہ بھی ذہن و شعور کا حامل ہے۔ یہ ذہن و شعور اور انتظام سنبھالنے کی صلاحیت بھی کائناتی مخلوق ہے، اور انسان خود بھی ایک مخلوق ہے۔ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ بھلا انسان جیسی باشعور ہستی کا خالق بے شعور ہو سکتا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں۔ فرانس کے مشہور ترین فلسفی اور مصنف والٹر، ان کی وفات ہے 1778 عیسوی، کا شمار دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی کتاب قاموس فلسفی میں تحریر کرتے ہیں، معرفت خدا تک رسائی کی مادی لیکن شائستہ طریقہ یہ ہے کہ ہم مخلوقات کے نظام کے مطالعے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو ان مقاصد اور حکمتوں کی طرف متوجہ کریں جن کے لیے ان مخلوقات کو خلق کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں جب ایک گھڑی پر غور کرتا ہوں تو اس کا گھنٹہ مختلف اوقات بتاتا ہے۔ میں بے ساختہ اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس گھڑی کو کسی عقل اور فکر نے تشکیل دیا ہے، اسی لیے یہ منظم اور ترتیب وار وقت بتاتی ہے۔ اسی طرح جب میں اعضائے بدن پر نظر کرتا ہوں تو یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یقیناً کسی عقل و شعور نے ان اعضاء و جوارح کو زندگی گزارنے اور اس کی ضروریات میں کام آنے کے لیے باقاعدہ طریقے سے مرتب کیا ہے۔ یہ روایت فرنگ قرآن صفحہ نمبر 356 میں نقل ہوئی ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک خاص مشین بنا کر گھنٹے، منٹ اور سوئیاں ایک مخصوص طریقے سے تشکیل دی جاتی ہیں۔ اگر ایک سوئی کا بھی کام متاثر ہو تو سالم گھڑی کا کام متاثر ہوتا ہے۔ کسی عاقل ہی نے سوچ سمجھ کر اس کی تشکیل کی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی گھڑی کا یہ حال ہے تو یقیناً اتنی وسیع کائنات اور اس کے منظم نظام کو کسی علیم اور حکیم ذات نے خلق فرمایا ہے۔ جسمانی اعضاء۔ جسمانی کلپرزے بھی ایک حیرت انگیز چیز ہیں۔ اس میں غذا چبانے نگلنے کا نظام انہضام موجود ہے، نشو و نما کا بھی نظام موجود ہے، نسل بڑھانے کا نظام بھی موجود ہے، خون کی صفائی اور بناوٹ کا نظام بھی موجود ہے، قلب، جگر، گردے، آنکھ، کان سب کچھ ہے، اور سب سے حیرت انگیز عقل اور حواس خمسہ کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور کرنے سے حیرت ہوتی ہے۔ یقیناً کسی صاحب ارادہ، شعور اور بے پناہ قدرت والی ہستی نے اسے تشکیل دیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ نے ہی تم کو اور تمہارے امور کو خلق کیا ہے۔ خدا نے انسان کو کام کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، فہم و شعور جیسی دولت سے نوازا ہے۔ البتہ اس بات کا بھی اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس صلاحیت کا درست استعمال کرے یا غلط، بس وہ اس کا نتیجہ اور لب لباب دیکھ لے گا۔ گہرا اور دقیق مشاہدہ۔ اگر انسان حسب معمول چیزوں پر سرسری نظر ڈالتا رہے گا تو اسے کبھی بھی بصیرت اور معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اسے بہت ہی دقیق اور عقل و تمیز کے ساتھ چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ عبرت پکڑے گا اور خدا کی عظیم حکمت و دانائی اور توانائی پر توجہ صرف کرے گا۔ آدمی نئی چیز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واہ،
کیا خوب چیز ہے یہ اس کی سرسری نگاہ ہے، اس سے بڑھ کر حیرت انگیز تو اس کی خلقت ہے جس سے یہ عدم سے وجود میں آئی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ، آسمانوں اور زمین میں قدرت خدا کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کو دن رات یہ لوگ دیکھا کرتے ہیں، مگر ان پر گہرا مشاہدہ کرنے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صحیفہ کائنات کا غور سے مطالعہ کرے، پھر اسے خالق کائنات کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ فارسی کا ایک شعر جس کا ترجمہ: ایسے شخص کے نزدیک جس کی روح روشن اور تجلی کی منزل پر فائز ہو، پورا عالم حق تعالیٰ کی کتاب ہے۔ گہرا مطالعہ اور تفکر کی مشق اور معرفت کے حصول کے لیے قرآن کریم کی آیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 نشستوں میں اپنے صحافی مفصل کو توحید کے نکات سمجھائے تھے، ان کا گہرا مطالعہ کیجیے۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی ایسی کتب کا مطالعہ کیجیے جن میں زمین و آسمان کی خلقت اور دیگر مخلوقات کے متعلق تفصیل سے موجود ہے، اور جن کا مطالعے سے آپ کی معرفت میں اضافے کی توقع ہے۔ یہاں چند داستانیں مختصر پیش کی جا رہی ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ملحد شہنشاہ اور ملحد وزیر۔ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ایک مادہ پرست ملحد شہنشاہ کہیں رہتا تھا۔ اس کا وزیر ملحد تھا، وہ خدا کو ایک تسلیم کرتا تھا۔ ایک دن وزیر نے شہنشاہ کو ہدایت کرنے کی ٹھان لی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو آگاہ کیے بغیر جنگل میں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس میں کئی طرح کے پودے اور درخت لگا دیے۔ ایک دن شکار کے سلسلے میں بادشاہ اور وزیر جنگل میں اسی محل کے پاس سے گزرے۔ بادشاہ نے محل کو دیکھ کر حیرت سے وزیر سے پوچھا، یہ عمارت کس نے بنائی ہے؟ اس جگہ سے کئی بار گزرا ہوں، اس سے قبل تو میں نے یہاں کوئی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ وزیر نے کہا، ممکن ہے خود بخود بن گئی ہو۔ شہنشاہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر نے کہا، یہاں چونکہ دریا میں سیلاب آتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے سیلاب کے باعث پتھر پہاڑ سے جدا ہو گئے ہوں اور بہتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہوں، پھر اتفاق سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے ہوں۔ یہی حال ان درختوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے سیلاب کے باعث اکھڑے ہوں اور درخت اور پھولوں کے پودے یہاں آ کر پھر اگ گئے ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، کوئی عاقل بھی تیری اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا محل کسی باکمال معمار کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کس نے تعمیر کرایا ہے۔ وزیر نے کہا، شہنشاہ، آپ کا قول ہے کہ کوئی بھی عاقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا ایسا محل از خود بن گیا ہو۔ یقیناً کسی صاحب ارادہ، باشعور اور قدرت مند شخص نے اسے تعمیر کیا ہے۔ آیا اس سے بڑھ کر اہم ہمارے اور آپ کے بدن کی عمارت نہیں ہے؟ انسانوں کے علاوہ تمام قسم کے حیوانات اور نباتات اس سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہیں؟ کائنات کا اتنا وسیع نظام دیکھ کر کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی دانا اور توانا ذات کے از خود بن گیا ہے؟ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ تفکر پر آمادہ ہوا اور پھر اس کی فطرت کا نور طلوع ہوا اور وہ خدا پرست اور ملحد بن گیا۔ علی بن میثم کا طریق استدلال۔ علی بن میثم مامون رشید کے دور کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے۔ شیخ مفید نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دن علی بن میثم مامون رشید کے وزیر حسن بن سہیل کے پاس گئے۔ حسن کے پہلو میں ایک ملحد اور لادین شخص بیٹھا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعظیم کر رہے تھے، اس کی نامناسب باتوں کو غور اور انہماک سے سن رہے تھے۔ علی بن میثم کو بہت افسوس ہوا اور کہا، محترم وزیر،
آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، آج میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کشتی ملاح کے بغیر لوگوں کو دریا عبور کرا رہی ہے۔ ملحد شخص نے کہا، اے وزیر، اس شخص کی بات مت سنیے، یہ عقل سے محروم ہے اور دیوانہ سا لگتا ہے۔ کشتی لکڑی اور جمادات کی ہوتی ہے، اس میں شعور، عقل اور تدبیر نہیں ہوتی کہ وہ بغیر ملاح کے لوگوں کو دریا عبور کراتی پھرے۔ علی بن میثم نے اس ملحد سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایک ملاح کے نہ ہونے کے باعث مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو؟ یہ شمس و قمر اور زمین و آسمان کے تمام کرے اور ان کے درمیان تمام چیزیں کتنی باقاعدہ حرکت میں رہتی ہیں، ان کا نظام کتنا سوچا سمجھا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کائنات کی اتنی بڑی کشتی ملاح کے بغیر چل رہی ہے، اس کے باوجود تم خود کو عاقل کہلواتے ہو۔ ملحد شرمندہ ہوا۔ اسے علم ہو گیا کہ کشتی والی داستان اس نے ہدایت کے لیے بنائی تھی۔ یہ داستان تحفہ الاخبار از شیخ عباس قمی کی کتاب میں موجود ہے۔ انڈے کی سفیدی اور زردی میں خالق کی کاریگری۔ ابو شاکر دیسانی ایک زندیق یعنی ملحد شخص تھا۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے جعفر ابن محمد، مجھ کو میرے پروردگار کی طرف رہنمائی کروائیے۔ امام نے فرمایا، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک بچہ وہاں مرغی کا ایک انڈا ہاتھ میں لیے کھیل رہا تھا۔ امام نے فرمایا، بیٹے، یہ انڈا مجھے دے دیجیے۔ بچے نے وہ انڈا دے دیا۔ پھر امام نے دیسانی سے فرمایا کہ دیکھو، یہ انڈا ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ ایک موٹے اور مضبوط چھلکے نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس چھلکے کے نیچے ایک باریک سی جھلی ہے، اس کے اندر گویا بہتی ہوئی چاندی ہے۔ اس کے بیچ میں سونے کی طرح ایک مایا زردی ہے۔ نہ زردی سفیدی میں گڈمڈ ہوتی ہے اور نہ سفیدی زردی میں مخلوط ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اندر سے خول ٹوٹتا ہے اور مور کی طرح پروں والا ایک خوبصورت اور رنگین چوزا نکلتا ہے۔ اے دیسانی، اس انڈے کی تخلیق کرنے والا آیا کوئی مدبر، دانا اور توانا ذات ہے، یا پھر تمہارے خیال میں یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے؟ ابو شاکر دیسانی نے سر نیچے جھکا لیا اور کچھ دیر تفکر کیا، پھر اچانک سر اٹھایا اور کہا، اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ لوگوں کے پیشوا اور حجت خدا ہیں، اور اب میں اپنے سابقہ عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ روایت بحار الانوار جلد 2 باب اثبات ثنا صفحہ نمبر 17 میں موجود ہے۔ کلمات خدا یا پروردگار کی نشانیاں۔ خدا کے وجود کی کئی نشانیاں ہیں اور اس کی توحید کے گواہ بہت سارے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی نشانیوں کو تحریر کرنے کے واسطے سمندر کا پانی بھی سیاہی بن جائے تو اس سے قبل کہ میرے پروردگار کی نشانیاں یعنی صفات ختم ہوں، سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مانند ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ ہر مخلوق کلمہ خدا ہے، اس کی حکمت، توانائی اور توحید کی گواہی دیتی ہے، اور خدا اس کی صفات کے لامحدود ہونے کی دلیل پیش کرتی ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، ہوشیار انسان کی نظر میں سبز درختوں کا ہر پتا معرفت کردگار کا دفتر ہے۔ ایک عظیم قدرت۔ اپنے اور دوسروں کے حالات پر غور کیجیے۔ بہت سے کام کرنے کا انسان پختہ عزم کر لیتا ہے، مگر تھوڑے سے عرصے میں ارادہ بدل جاتا ہے۔ بہت سے امور کو وہ آگے بڑھاتا ہے اور اسے اچھے نتیجے کے حصول کا یقین ہوتا ہے، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔
بلکہ کبھی توقع کے بالکل برعکس نکلتا ہے۔ ارادوں کا ٹوٹنا اور کوششوں کا فضول جانا اس امر کی دلیل ہے کہ ایک عظیم طاقت حالات کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ موضوع شرک میں اس کی مزید وضاحت کی جا چکی ہے۔ شداد ارم کی سیر سے محروم رہا۔ شداد بادشاہ کے حکم سے ایک شہر تعمیر کیا گیا جس کے ارد گرد 40 فرسخ یعنی 120 میل لمبی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ اس میں سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے درخت لگائے گئے۔ ان درختوں میں پھلوں کی جگہ ہیرے جواہرات لگائے گئے۔ اس پورے شہر میں مٹی کی سطح پر لولو اور مرجان کا فرش اور اس طرح بچھایا گیا کہ مٹی نظر نہیں آتی تھی۔ جب شداد کو اس خود ساختہ ارم کی تکمیل کی اطلاع ملی تو وہ اس کی سیر کی غرض سے چل پڑا، لیکن ابھی اپنے محل کی دہلیز سے ایک قدم باہر تھا کہ ایک فرشتہ اجل آیا اور وہیں اس کی روح قبض کر لی۔